فے کہا جا رہا ہے کہ اگر کندھا دے دیتی مسلم لیگ نون کو تو یہ معاملہ ٹل جاتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام ابتدا سے ہی اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی، خواہ وہ 2.5 سالہ مالک بلوچ کی حکومت ہو جو ایک معاہدے کے تحت 2.5 سالہ مالک بلوچ کو دینا تھا، پھر اگلے 2.5 سالہ نواب ثناء اللہ زیری جو پی ایم ایل این کے صوبائی صدر بھی تھے اور ان کا تعلق تھا پی ایم ایل این سے مری معاہدے کے تحت. تو 2.5 سالہ پوری ہونے کے بعد نواب ثناء اللہ زیری کی باری آئی. مری معاہدے کے تحت وہ چیف منسٹر بنے. کولیشن پارٹنر اس کے پشتونخوا مجاہد پارٹی تھے، مالک بلوچ کی نیشنل پارٹی تھی اور پی ایم ایل کیو تھی اور پی ایم ایل این خود تھا. یہ پارٹیاں تھیں. اب جمعیت علماء اسلام آپ کہہ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اگر کاندہ دیتے. دیکھیے، جب یہ کولیشن حکومت بن رہی تھی روز اول 2013 کے الیکشن کے نتیجے میں، تو بالخصوص قوم پرست پارٹیوں نے یہ شرط لگایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اس کولیشن حکومت میں ان کا شرط یہ تھا کہ ان کا وہ نہ ہو اس کولیشن حکومت میں. پھر جب دوسری دفعہ نواب ثناء اللہ بن رہے تھے بھی شرط یہی تھا کہ جمعیت علماء اسلام اس حکومت میں نہ ہو. اس شرط کے ساتھ پھر ہم کولیشن پارٹنر ہوں گے. تو جمعیت علماء اسلام روز اول سے اپوزیشن کی کردار ادا کرتی رہی. آج جب نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو یہ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن جماعتوں نے نہیں لائی. اس کی ابتدا ان کی قریب ترین حلیف پی ایم ایل کیو اور اس کی ابتدا اس کی اپنے پی ایم ایل این کی صفوں سے ہوئی. اور دوسری بات جو دو پارٹیاں تھی، پشتونخوا پارٹی اور نیشنل پارٹی، ان کے بھی ایک دو اراکین وہ عدم اعتماد کے تحریک میں درپردہ شامل تھے. ہمیں معلوم ہے، مجھے بینِ منہ معلوم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ان کی اپنی پارٹی، ان کی اپنی قریب ترین حاجی پی ایم ایل کیو، ان کے کولیشن پارٹنر، ان میں سے اس میں دراڑیں پیدا ہوئی، اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. یہاں تک کیا گیا کہ کل پرائم منسٹر وہاں گئے، وہ پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ابھی اس میں قصور کس کا ہے؟ اور پھر وہ ایک رات وہاں ٹھہرے پرائم منسٹر کوئٹہ میں تاکہ ان کو منا سکے، لیکن وہ مایوس ہو کے واپس اسلام آباد آئے. شنید میں آیا کہ انہوں نے نواب ثناء اللہ زیری کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، بجائے اسے کہ عدم اعتماد کے تحریک کے ذریعے آپ کو باہر نکال دیں گے. حافظ صاحب، جو کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے، اس میں ٹی وی کے اندر جو کلپس چلتے رہے ہم سب نے سنا، مولانا عبدالواسع صاحب جو تھے وہ پیش تھے اس کے اندر کہنے کے. تو آپ کا آرگومنٹ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ ہمیں irrelevant لگتا ہے یہاں پہ، جبکہ آپ سپیئر ہیڈ کر رہے ہوں اس موومنٹ کو. دیکھیں، اپوزیشن، جب میں اپوزیشن میں ہوں اس کی اپنی حلیف جماعتیں ان پر اعتماد نہیں کر رہی، ان کی اپنی جماعت ان پر اعتماد نہیں کر رہی، ان کے کولیشن پارٹنر میں دراریں پڑ گئی ہیں، اس پر اعتماد نہیں کر رہی. آپ اپوزیشن سے توقع رکھتے ہیں کہ مجھے کاندھا دے دیں. کیوں دے دوں؟ مجھے اس کیوں کا جواب دے، کیوں دے دوں کاندھا؟ سب سے پہلے تو آپ وہ اپنے ان باراتیوں کو اور ان سسرالیوں کو جو آپ کو ایک دلہے کی شکل میں چیف منسٹر بنا کے لائے تھے، نواب ثناء اللہ ہمارے لیے محترم ہے، انہوں نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا، انہی باراتیوں نے، انہی سسرالیوں نے کہ آپ کو مجبور کیا کہ آپ طلاق دو وزارت اعلیٰ شد کو، یا ورنہ ہم خلع کے ذریعے آپ کو طلاق دلوائیں گے ان سے. تو اس میں ہماری کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ وہ خود ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں.